ایک ملنے والا ہے، بنیادی طور پر ٹیچر ہے، تو اس کے منہ میں یہ جو لعاب پیدا ہوتا ہے، یہ قدرتی اللہ کا ایک نظام ہے جس سے بولنے میں سکت پیدا ہوتی ہے اور منہ تر رہتا ہے تو آسانی رہتی ہے۔ لعاب کی جو مطلوبہ مقدار ہے، مقدار تھوڑی کم پیدا ہوتی ہے۔ ہم تو بار بار تھوک رہے ہوتے ہیں لیکن اس کی مقدار مطلوبہ ضرورت سے کم پیدا ہوتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ وہ 10 منٹ بولنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، منہ خشک ہو جاتا ہے، اور پھر ڈاکٹر نے مختلف چیزیں دی ہیں کہ وہ آپ زبان کے نیچے رکھیں، اوپر رکھیں، اور تھوڑا جو ہے وہ آپ کا منہ تر رہے، اور اس کی وجہ سے نظام انہضام پر بھی اثر ہے، بینائی پر بھی اثر ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا یہ بھی کوئی نعمت ہے؟ یہ قدرتی گریس جو منہ کو تر رکھتی ہے اور بولنے میں مدد دیتی ہے، اور ہم فر فر بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ آنکھوں کے پپوٹوں کا خود کار نظام دولت ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ منہ کے اندر جو رکھا گیا لعاب ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں سلسلہ چلتا رہا پلیٹلیٹس کا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی نظم ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے اندر اتر کر کے دیکھے کہ کیا کیا میرے رب نے اس کو عطا کر رکھا ہے، اور لیکن اس نے کبھی ان کو اس نعمتوں کا ادراک بھی نہیں ہے، شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ جن نعمتوں کا ادراک ہے اس کا شکر ادا نہیں کر پاتا، اور جن نعمتوں کا ادراک تک بھی اس کو نہیں ہے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک سانس میں 2 مرتبہ بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سانس خیر سے اندر چلی گئی تو شکریہ ادا کرے، اور پلٹ کے واپس آ گئی تو اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اگر جانے والی سانس اندر رک جائے اور باہر نہ آ پائے تو بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اور باہر سے سانس اندر نہ جا سکے تو زندگی کا نظم وہیں رک جائے۔ تو ایک سانس میں 2 مرتبہ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے بندے تیرے اوپر شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ لیکن انسان ان امور کا جو واضح ہیں، یہ کووڈ کا مسئلہ چلا تو آپ نے دیکھا کہ آکسیجن سلنڈر شارٹ ہو گئے اور کتنی قیمت بڑھ گئی ان کی۔ تو میں ان دنوں کے اندر جگہ جگہ کہا تھا، میں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ مفت میں چیز عطا فرما رکھی ہے، اگر خوراک کی طرح، لباس کی طرح، مکان کی طرح اگر ہمیں یہ بھی خریدنی پڑے، آکسیجن بھی اپنی ضرورت کی، اور ہر بندہ سلنڈر لے کر کے جو ہے وہ لائن میں لگا ہوا ہو، تو مجھے بتاؤ زندگی کتنی اوکھی اور مشکل ہو جائے۔ لیکن میرے رب نے یہ نعمت فراواں عطا کی اور کبھی بل بھی نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی اتنا کچھ ہونے کے باوجود تھوڑی سی تکلیف آئے تو وہ ناشکری کرتا ہے۔ نعمتوں کا شکرانہ ادا نہ کرنا اور معمولی تکلیف پر ناشکری اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر شکوے کی زبان کھول لینا، یہ قنوت کا رنگ ہے۔ تو فرمایا اللہ نے کہ دیکھو یہ گھوڑے کتنی محنت کرتے ہیں، اور اللہ کو اس لیے محبوب ہیں کہ یہ راہ حق میں اچھائی کی راہ پہ گامزن ہے، اور تم اگر میرا شکر ادا نہیں کرو گے تو تم انسان بنے پھرتے ہو، لیکن مجھے تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اگر تم میری راہوں پہ نہیں ہو۔ تمہارا رنگ کتنا بھی چٹا کیوں نہیں ہے، تمہارا قد شمشاد قد ہی کیوں نہیں ہے، تمہاری آنکھیں نرگسی کیوں نہیں ہیں، تمہارے ہونٹ گلابی کیوں نہیں ہیں، ابھرے ہوئے رخسار چاند کو شرما رہے ہوں، لیکن اگر تمہارے سینے کے اندر دین کے لیے تڑپ اور محبت نہیں رکھی گئی تو میں رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ مجھے وہ گھوڑے عزیز ہیں جو گرد میں دوڑتے ہیں اور ہر طرف دھول اٹھتی ہے، اس لیے کہ وہ راہ خدا میں چلنے والے گھوڑے۔ تو گھوڑوں کی قسم کر کے حضرت انسان کو جو ہے وہ کھری کھری سنائی کہ یہ قنوت ہے۔ دوسری بات وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اس بات پر گواہ ہے۔ اگر وہ غور کرے تو وہ واقعی قنوت ہے، ناشکر ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا اس کے لیے کتنا بھاری پڑ جاتا ہے۔ یہ تو 5 وقت نماز بھی پڑھے تو جتنی جلدی میں پڑھ رہا ہوتا ہے، جس قدر ٹکرے مار رہا ہوتا ہے، کیا
اللہ کو سجدہ کرنے کا یہ انداز ہونا چاہیے، اور کہاں خیال بھٹک رہے ہوتے ہیں، کہاں سوچ آوارگی میں مبتلا ہوتی ہے اور کھڑا مسئلے پہ ہوتا ہے۔ آپ جو ہے وہ ملک کی مقتدر شخصیات کو ملنے جائیں تو حاضر باش ہوتے ہیں، اپنی ساری توجہات ان کی طرف ہوتے ہیں اور پورے آداب کی رعایت رکھتے ہیں، اور اللہ کے حضور ہوں تو خیال ادھر بھٹک رہے، خیال ادھر بھٹک رہے۔ وہ کتنا کریم ہے کہ پھر بھی کرم نوازیوں کی بارش برسا رہا ہوتا ہے۔ کبھی اس نے دروازے رزق کے بند نہیں کیے کہ یہ ناشکرہ ہے میں اس کے رزق کے دروازے بند کر دوں۔ کبھی سورج کو منع نہیں کیا کہ اس کے گھر میں، اس کے آنگن میں روشنی ڈالنا یہ ناشکروں کا گھر ہے۔ وہ برابر دے رہا ہے، لیکن اس کی قدر اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اس کو قنوت کہا گیا اور کہا کہ اگر تم غور کرو تو تم خود جانو گے کہ تم ناشکرے ہو۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خود اس بات پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کی محبت میں بہت سخت ہے۔ یہاں خیر سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس اور باقی سارے لوگ کہتے ہیں دولت ہے، یعنی دولت کی محبت میں یہ بہت آگے ہے۔ اس کو 2 دونی 4 کا جو پہاڑا ہے یہ اچھی طرح سے آتا ہے، یہ پیسے گننا اچھی طرح جانتا ہے، اور اس کی محبت میں یہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اس کو دین سیکھنے میں دقت ہے، اس کو دیگر امور کے اندر مشکلات ہے، لیکن یہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کہانی بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد تنبیہ کا انداز دیکھیے۔ قرآن مجید کی اس صورت کا عمود ہیں یہ لفظ، نقطہ کمال ہیں، جو صورت کا نقطہ عروج ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، اور میری گفتگو بس اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے انسان کہ جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ بعثرہ کے اندر جو صوتی آہنگ ہے وہی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، اور انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ لفظوں کی تاثیر اور لفظوں کا رنگ اور آہنگ بتا رہا ہے کہ اللہ کا قہر و غضب و جلال برس رہا ہے، اور تنبیہ کی جا رہی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، انسان وہ وقت بھول گیا، تو جانتا نہیں جب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ سب کچھ تشت ازبام ہو جائے گا۔ آج تو ایک دوسرے سے ہم پوشیدہ ہیں، زبان پہ کچھ ہے، دل میں سینے میں کچھ چل رہا ہے، لیکن اس دن ہر شے تشت ازبام ہو جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، سورہ الطارق کے اندر ارشاد فرمایا وہ دن آنے والا ہے جب راز فاش ہو جائیں گے۔ تبلی السرائر، جب سر اور راز فاش ہو جائیں گے، اور کوئی کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی کہ ان رازوں کو فاش ہونے سے روک سکے، اور تشت ازبام ہونے سے کوئی رشوت نہیں چل سکے گی، کوئی رسوخ، کوئی سفارش، کچھ نہیں چل سکے گا۔ ایک ایسی عدالت لگنے والی ہے جہاں ہر چیز تشت ازبام ہونے والی ہے اور ہر چیز نکھر کے سامنے آنے والی ہے۔ تو فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ بتاؤ پھر کیا بچے گا جب سینوں کی چھپی باتیں بھی سامنے ہوں گی، جو عمل کیے، جو رویے تھے، کسی سے ظلم کیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کے پیسے مار لیے، کسی سے زیادتی کی، کسی کو حقیر جانا، کسی کو نقصان پہنچانے کے درپے رہا، کسی کو ذلیل کیا، کسی کو اذیت پہنچائی، کسی کا نقصان کیا، یہ چیزیں تو سامنے آئیں گی، لیکن کیا باقی بچے گا؟ جو روح بعمل چیزیں نہیں ہوئی تھی، جو شرور سینے میں پل رہی تھی، جو کسی کے لیے نفرت اور کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے جو ابھی تکمیل پذیر نہیں ہوئے، جو شر اور گناہ کی آرزویں سینوں کے اندر تھیں وہ روح پذیر نہیں ہوئی، جب وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گی تو باقی بچے گا کیا؟ تو وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ،